ألم يجدك يتيما فآوى. علی پبلک اسکول ٹمکور جامعہ انس بن مالک کے زیر اہتمام عصری تعلیم نظام کے ساتھ شعبہ حفظ و ناظرہ قرآن مجید SSLC تعلیم یافتہ طالبان استاد مفتی توحید کے زیر سرپرستی میں محترمہ نے قرآن مجید کو مکمل حفظ کیا۔ جمعیت علماء ہند کے نائب صدر حضرت مولانا ارشد مدنی کی ٹمکور جامعہ ہاضہ میں آمد پر حضرت نے کی دعا۔ صدائے ہند اردو محمود امتیاز اللہ خان کاشفی۔ فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ سورة الفاتحة مكية۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم۔ میرا نام سید ثقلین احمد ہے، میں 5th اسٹینڈرڈ میں پڑھتا ہوں اور میں ناظرہ پڑھتا ہوں۔ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اسکول کی تعلیم کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں؟ ہاں جی ہاں۔ تو قرآن مجید کہاں تک پڑھے؟ ابھی ہمارا 5 پارے پیچھے سے چل رہا ہے ناظرہ۔ اسکول کا نام؟ اسکول کے بھی مدرس ہے۔ اسکول کا نام بتاؤ۔ علی پبلک اسکول۔ ہمارے اس ادارے میں اور ایک کام کو ہم نے شروع کیا ہے۔ بڑی فکروں کے بعد اللہ نے ایک بات ذہن میں ڈالی ہے کہ جو بچے ہمارے چالاک ہیں اور جو بچے قرآن کو حفظ کرنا چاہتے ہیں، جو پیرنٹس ہمیں ساتھ دینا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی میٹنگ ہوئی اور ان کو بلایا گیا کہ اگر آپ کے بچے کو اگر حافظ بنانا ہے تو ہمارا ٹائم ٹیبل اس طریقے سے ہوگا۔ فجر کی نماز کے بعد بچے آئیں گے اور عشاء کی نماز تک رہیں گے، اور وہ بچوں کا نظام ایسا ہوگا کہ 80% پورے کا پورا وقت قرآن کو دیں گے اور 20% وہ بچے اسکول کے لیے دیں گے۔ جو ضروری سبجیکٹ ہے، میتھس ہے، کنڑا ہے، انگلش ہے، روزانہ 3 سبجیکٹ کو پڑھیں گے 2 گھنٹے میں، اور دوسرے دن اور 3 سبجیکٹ پڑھیں گے۔ اس طریقے سے الحمدللہ 2 دن میں 1 مرتبہ وہ سبجیکٹ ریپیٹ ہو جائے گا، اور الحمدللہ صبح سے لے کر شام تک بچے حفظ بھی کرتے ہیں، سبق بھی سناتے ہیں۔ جس طریقے سے مدرسے میں تعلیمی نظام ہوتا ہے، اس طریقے سے اسکول میں ہم نے اس طریقے کا نظام بنایا ہے کہ بچے سبق بھی سناتے ہیں، سبق پارا بھی سناتے ہیں اور آموختہ بھی سناتے ہیں۔ الحمدللہ کئی بچے شروع سال سے لے کر اب تک 2 پارے 1.5 پارے حفظ بھی کر لیے ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، جس طرح حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ تشریف لائے تھے آپ کے ہاں انس بن مالک مدرسے میں، جہاں ایک بچی نے جو ہے ایک طالبہ نے قرآن مقدس کو مکمل حفظ کرنے کے بعد جو ہے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے آخری سبق پڑھا جی، وہ آپ کی رشتہ دار ہیں، آپ کی بہن ہیں جی، تو اس تعلق سے میں جاننا چاہتا ہوں، بتائیے۔ جی، الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ نے الحمدللہ اس بچی کو حافظ قرآن بنایا۔ الحمدللہ ہمارا ادارہ جامعہ سیدنا انس بن مالک ٹمکور تقریباً 20-22 سال کے عرصے سے جو ہے مستقل طور پر خدمت انجام دے رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے تقریباً 150-200 حفاظ الحمدللہ فارغ ہو چکے ہیں۔ جب الحمدللہ ہم نے مدرسے کو قائم کیا تو سوچا کہ کچھ لوگ 100% میں مدرسے میں داخلہ لینے والے طلبہ 100% میں 1% ہوتے ہیں، 1% میں بھی اور تھوڑا کم ہوتے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ ایسی اسلامک اسکول کو بنایا جائے اور ایسی اسلامک اسکول قائم کی جائے
جہاں پر ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ ہو اور ہمارے بچوں کا قرآن سلامت رہے اور ان کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہو اور ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بیٹھے اور بچوں کے سینوں کے اندر قرآن کے کچھ پارے محفوظ ہو جائیں، تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے والے ہو جائیں. تو یہ کوشش کی ہم نے، تو الحمدللہ علی پبلک اسکول کو قائم کیا. الحمدللہ ہمارے یہاں تقریباً 800 سے زائد طلبہ اور طالبات الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اور ہر بچہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہر بچہ 2 گھنٹے روزانہ قرآن کے لیے دیتا ہے اور الحمدللہ 20 علماء الحمدللہ علی پبلک اسکول میں کام کر رہے ہیں اور بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں. اور کئی بچے ایسے ہیں الحمدللہ جنہوں نے نورانی قاعدے کو مکمل کیا اور قرآن مجید کو بھی تجوید اور ترتیل کے ساتھ مکمل کیا. اور الحمدللہ کئی ایسے بچے ہیں جنہوں نے 5 پارے 7 پارے 8 پارے اسکول کے پوری سبجیکٹس کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ انہوں نے قرآن کو حاصل کیا ہے. ان میں سے یہ بھی ہماری ایک بہن ہے، مولیری بہن ہے لولو الہدا، الحمدللہ انہوں نے SLC کو پاس کیا اور الحمدللہ ان کے دل کے اندر شوق پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا. الحمدللہ انہوں نے دن رات الحمدللہ محنت کی تو اللہ نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن مجید کی حفاظت کریں گے. اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ خود لی ہے. تو الحمدللہ اس بچی کے سینے میں اللہ نے قرآن کو پورے کے پورے قرآن کو محفوظ کر دیا. اور الحمدللہ آج اتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اتنی بڑی خوشی کی بات ہے، مدنی خاندان سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا اسجد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کے فرزند حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند، چھوٹے فرزند حضرت نے ہماری اس بہن کا آخری سبق سنا اور حضرت نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور دل کی عمیق گہرائیوں سے اس ادارے کے لیے دعا فرمائے اور اس بچی کے لیے بھی دعا فرمائے. بیٹی آپ بتاؤ، آپ نے جو قرآن مجید کو حفظ کیا تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا تھا؟ آپ کو کیا جذبات، کیا شوق تھا جو آپ نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو حفظ کیا؟ الحمدللہ ہمارے والدین اور حاجی صاحب کی محنت سے، ان کے تمام کوششوں کے بعد آج میں مکمل حافظ قرآن بنی. الحمدللہ. تو یہ آپ نے جو قرآن مجید کو حفظ کیا، اس میں آپ کے والدین کی کیا مدد رہی؟ وہ چاہتے تھے کہ آپ کو حافظ بنائیں؟ جی، ہمارے والد کی خواہش تھی کہ میں بڑی ہو کر حافظ بنوں، تو دینی تعلیم کی، دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دے کر ان کی محنت کے ساتھ آج مجھے حافظ قرآن بنائے، بہت محنت و مشقت کے ساتھ. قرآن مجید کا کوئی ایک سورہ آپ پڑھ کر سنائیے. کہیں سے بھی آپ پڑھ کر سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. بیٹے آپ قرآن مجید کو حفظ کیا، حافظ قرآن بن گئی، اب اسی طرح دنیاوی تعلیم کو پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھیں گی کہ یا اور علوم نبوی حاصل کرنے کی کوشش کریں گی؟ انشاءاللہ
اور علوم نبوی کی حاصل کرنے کی کوشش کروں گی، علوم نبوی کی طرف. علوم نبی کی طرح. پھر دنیاوی تعلیم بھی تو ضروری ہے، انشاءاللہ جاری رکھیں گے. دونوں کو جاری رکھیں گے. مفتی صاحب، آپ نے اپنی بہن کو قرآن مجید کا حافظ بنایا، تو آپ کو کیا محسوس ہوا؟ کیا جذبات تھے آپ کو؟ اس طرح اتنی بہترین آواز سے، اتنی بہترین لہجے سے، تجوید کے ساتھ آپ نے جو ہے اس بچے کو قرآن کا حافظ بنایا. جی، اس کی تو خوشی کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کہ الحمدللہ یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے، اور بچی کی محنت کا نتیجہ ہے، اور ان کے والدین کی دعائیں ہیں، اور حاجی صاحب کی محنت ہے. حاجی صاحب جو اس ادارے کے بانی ہیں اور سیکریٹری بھی ہیں، اور دن رات اسی کی محنت میں جد و جہد میں رہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. ہمارا لوبو بھی یہی ہے کہ تعلیم ہمارا بہانہ ہے، ایمان ہمارا نشانہ ہے. الحمدللہ اس اخلاص کی برکت سے الحمدللہ یہ بچی حافظ ہوئی ہے. یہ میں اس کی خوشی کا اندازہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ، اور اس سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ الحمدللہ بچی حافظ بھی ہوئی، اور ایسے شخصیت اور اتنے بڑے اللہ والے کے سامنے آخری سبق سنانا. اور میرے لیے بھی ایک اعزاز تھا کہ آخری سبق جو ہے حضرت سنے، اور حضرت میرے لیے بھی دعا فرمائے اور اس بچی کے لیے دعا فرمائے. اور شاید کہ یہی عمل ہمیں جنت میں انشاءاللہ اس قرآن کی برکت سے انشاءاللہ ہم سب کو، ہمارا خاندان کو جو ہے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. جی، یہ بچے علوم نبوی حاصل کرنا چاہتی ہے، جی کیا انتظام کریں گے اس کے لیے آپ؟ جی الحمدللہ ہمارے یہاں تو اسلامیات کا پورا نصاب ہے، اور جو لڑکیوں کے لیے جو خصوصی مسائل ہیں اور آگے جو ضروری کتابیں ہیں انشاءاللہ اس کا بھی ہم نظام بنائیں گے. عالمیت کا بھی نظام بنائیں گے، شعبہ عالمیت کو بھی کھولنے کا ارادہ ہے. اور کالج کے بہت سارے لڑکے الحمدللہ اس سال ہمیں کالج کا بھی پرمیشن ملا ہے. الحمدللہ کئی لڑکے اور لڑکیاں الحمدللہ ہماری کالج میں داخلہ بھی لیے ہیں، ان کو بھی الحمدللہ ہم لے کر چل رہے ہیں. دعا فرمائیں کہ ضرور اللہ ہماری مدد فرمائے، اور ہمارے ان نوجوان لڑکیوں کی جو حالات جو ہیں، سنگین حالات ہیں، ارتداد کے دہانے پر ہماری نوجوان لڑکیاں اور لڑکے جا رہے ہیں، اس کی ہم سب کو مل کر فکر کرنا ہے، اور ایسے اسلامی اسکول قائم کرنا ہے کہ جہاں پر ہمارے بچے اور بچیوں کا ایمان محفوظ ہو، اور وہ آگے جا کر دین کی تعلیم بھی حاصل کریں، دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں. ان کا مقصد یہ ہو کہ آگے جا کر اللہ کی وحدانیت کو ہر آدمی کے سامنے پہنچائیں. یہ ہمارا مقصد ہے. مفتی صاحب، تم کو شہر میں جس طرح جامعہ انس بن مالک مدرسہ اور علی پبلک اسکول میں آپ دنیاوی اور دینی تعلیم کا انتظام کیے ہیں، الحمدللہ. کہاں سے کہاں تک تعلیم؟ الحمدللہ ہمارے یہاں شعبہ حفظ کے 3 شعبے ہیں. ناظرے کا ایک شعبہ ہے، نورانی قاعدے کا ایک شعبہ ہے، اور اسی طریقے سے دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو LKG سے لے کر PUC تک پورا الحمدللہ نظام ہے. اور اسکول کے طلبہ ہر بچہ جو ہے روزانہ 2 گھنٹے قرآن کے لیے دیتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ بات بھی میں بتانا بھول رہا تھا کہ جو طلبہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں وہ بچوں کو بھی ہم عصری تعلیم دیتے ہیں، اور ان کو SSLC کے ایگزام میں بٹھاتے ہیں. اور الحمدللہ بہت سارے بچے الحمدللہ SSLC کے ایگزام میں کامیاب بھی ہوئے. پچھلے سال 2 سال پہلے جو ہے ہم لوگوں نے شہر میں جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی اس لائن میں لگنا چاہتے تھے، ان تمام علماء کو ہم نے دعوت دی اور SSLC کے ایگزام میں ہم نے بٹھایا. اور کئی علماء نے مساجد میں امامت کرنے کے ساتھ ساتھ علی پبلک اسکول کو آئے اور فارم میں داخلہ لیے، اور الحمدللہ اس SSLC کے ایگزام میں کامیاب بھی ہوئے، اور بہت ساری دعائیں بھی دیے کہ الحمدللہ کہ اس کے ذریعے سے لائسنس بنتا ہے، اس کے ذریعے سے پاسپورٹ بنتا ہے، اس کے ذریعے سے حالت حاضرہ کے اعتبار سے جو NRC ہے، NOC ہے، اس کا بھی جو ہے مددگار ثابت ہوتا ہے. الحمدللہ وہ کام بھی ہم نے کیا ہے. شکریہ سر. بیٹی، دوسرے لڑکیوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دوسرے لڑکیوں کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کریں، دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرق کریں، اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں، اور اپنے خاندان والوں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جائیں. شکریہ. آپ کے والد صاحب کہاں ہیں؟ آئیے یہاں پر آئیے. آپ بھی تشریف لائیے. اسلم صاحب، آپ جو ہے اتنی بڑی، آپ قریب آئیے، سب آپ بھی آ جائیے. آپ سارا خاندان ہی